أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر بعض ان میں سے وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے متوسط ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بڑا فضل ہے اللہ کا. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور، باغات کے اندر ہوں گے ہمیشگی والے باغوں میں جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں جنت کے اندر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں پر ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور یہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے دور کر دیا ہم سے غم کو. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، جس نے ہمیں اتارا اپنے فضل کے ساتھ ہمیشگی والی جگہ پر. لا يمسنا فيها نصب، ایسی جگہ ہے جس کے اندر ہمیں تکلیف بھی نہیں چھو سکتی. وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، اور ایسی جگہ ہے جس کے اندر ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں چھو سکتی. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ان کی صفتیں ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی وجہ سے پورا ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے مزید ان کو جو ہے وہ راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اور فرمایا جس کتاب کی وہ تلاوت کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، اور یہ بالکل حق ہے، ٹھیک ہے، گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب جس کا تذکرہ ہوا ہے پہلی آیات میں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم خود منتخب کرتے ہیں، اپنے بندوں میں سے ہم ان لوگوں کو چن لیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ یجتبی، سورۃ الشورى کے اندر، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کا وارث بھی اللہ ان کو بناتے ہیں جن کو اللہ خود پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے چن لیا ان لوگوں کو، وارث بنا دیا، لیکن ان کے مختلف طبقات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ بعض ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اور بعض ان میں سے میانہ روی اختیار کرنے والے، متوسط ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نیکیوں کے اندر سبقت کر جانے والے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کون ہیں جی؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے بڑھ جائیں، جن کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جائے، گناہ زیادہ ہو جائے، نیکیاں کم ہو جائے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اور دوسرا طبقہ دوسرے نمبر پر فرمایا مقتصد، متوسط، میانہ روی رکھنے والے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ لوگ جو نیکیوں کے اندر اللہ کی توفیق سے سبقت کر جانے والے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں، بڑھ جائیں، وافر مقدار کے اندر ہو جائیں۔ فرمایا اس سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت لے کر جانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے۔ کیسے؟ آگے اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ تینوں طبقات جنت کے اندر جائیں گے، جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں پر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ تو یہ جنت میں جائیں گے، لیکن فرمایا جو پہلا طبقہ ہے کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے کم ہے، گناہ بڑھ جائیں گے، ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے اللہ ایک دفعہ جہنم میں بھیجیں گے۔ جہنم کے اندر اللہ انہیں بھیجیں گے، اور پھر وہ جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر وہاں سے اللہ انہیں نکال کر نتیجہ اور انجام ان کا بھی جنت ہے، اللہ انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہ جب ان کو اللہ وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے تو جنت جہنم کے اندر جو کفار ہوں گے، جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، وہ خواہشات کریں گے اور تمنائیں کریں گے، کاش کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اسلام ہمارے اندر بھی ہوتا اور آج ہم بھی اب یہاں پر سزا بھگت کے جنت میں چلے جاتے۔ تو اس وقت اسلام کی تمنا کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الحجر کے اندر فرمایا ہے، پارہ نمبر 14، بالکل جو ہے وہ پہلی آیت اور لائن ہے 14ویں پارے کی، سورۃ الحجر ہے، یہ صفحہ نمبر 316، صفحہ 316، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2۔ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا ہی خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ جس وقت لوگ دیکھیں گے نا جہنم سے وہ اپنی سزا بھگت کے مسلمان اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کے جنت میں جا رہے ہیں، تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے اندر بھی تھوڑا اسلام ہوتا، ہم بھی تھوڑا مسلمانوں کے قریب ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ فرمایا آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے کہ وہ کھا لیں اور چین اڑا لیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھے ہیں۔ کفار غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بار بار اس لیے تمنا کریں گے کہ جب کوئی نئی شدت واقع ہوگی، نیا کوئی عذاب ان پر مسلط ہوگا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو نئی سزا دی جائے گی اور معلوم ہوگا کہ اس کی علت کفر ہے، انہیں خیال آئے گا یہ سزا ہمیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم نے کفر کیا دنیا کے اندر، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ اسلام لانے کی حسرت کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے کہ آج ہمیں کفر کی وجہ سے مستقل اور
جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ کاش ہم مسلمان ہوتے اور جنت میں چلے جاتے، کبھی نہ کبھی تو چلے جاتے نا۔ اور جنت کے اندر فرمایا کہ وہی لوگ جائیں گے جن کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کے اندر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ کے فضل و رحمت کی وجہ سے پہنچے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں ایسے نہیں جائیں گے اعمال کی وجہ سے؟ فرمایا لا نہیں، میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں جاؤں۔ اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے اور اللہ کی رحمت جو ہے، اس لیے تو حکم ہے نا نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ اس لیے کہ سارے کام اللہ کی رحمت سے ہوتے ہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا۔ سارے کام اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہوتے ہیں، اس کے فضل سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، جنت میں جانا بھی کیونکہ اللہ کے فضل سے ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب، اور میں نے عرض کیا نا منهم سابق بالخیرات، اس طبقے سے مراد صحابہ کرام ہیں جو نیکیوں کے اندر سبقت لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام، سب سے بہترین وہ ہیں۔ فرمایا پھر ان سے اگلے زمانے کے لوگ وہ ان سے کم ہیں بہترین، پھر اس سے اگلے زمانے کے لوگ وہ اس سے کم ہیں بہترین، سب سے بہترین فرمایا خیر القرون قرنی، میرے زمانے کے لوگ صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم ثم الذین، پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ۔ فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس کے اندر شہادت قسموں پر سبقت لے جائے گی، گواہی قسم پر سبقت لے جائے گی، اور قسم شہادت پر سبقت لے جائے گی۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جس کے اندر انہیں قسم اور شہادت گواہی کی پرواہ نہیں ہوگی، قسم اور گواہی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ زمانہ وہی زمانہ ہے، ہر بندہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے، اور اگر کوئی کسی بات کی تسلی دینا جاتا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اس کے باوجود جو اسے پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں اپنے اس معاملے کے اندر جھوٹا ہوں، پھر بھی قسم اللہ کی اٹھا کر سچا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھ لے گواہی جو ہے اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں، عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہی بھی دی جاتی ہے، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ انہیں قسموں اور گواہیوں کی پرواہ تک نہیں ہوگی۔ لیکن بہترین زمانہ فرمایا صحابہ والا زمانہ ہے، جنات عدن يدخلونها، فرمایا یہ جتنے طبقات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں جو کتاب اللہ کے وارث ہیں یہ جنات کے اندر داخل ہوں گے، اور وہاں پر ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ دیکھیں دنیا کے اندر جس نے سونا مرد نے نہیں پہنا ہوگا اسے ہی اللہ قیامت کے دن جنت میں سونا پہنائے۔ جو دنیا کے اندر ہی اپنا شوق پورا کر کے چلے جائے تو انہیں جنت میں تو شوق نہیں نا پورا کرنے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح مرد کے لیے ریشم کا لباس بھی جائز نہیں دنیا میں، لیکن جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا یہ شوق بھی پورے کریں گے۔ جو یہاں پر اپنے نفس پہ قابو پا کے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ریشم اور سونے سے بچ کر زندگی گزار کے جائے گا، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم جنت کے اندر اسے سونے کے ہار بھی پہنائیں گے، ریشم کا لباس بھی پہنائیں گے۔ اس لیے مرد کے لیے سونا جائز نہیں، ریشم جائز
نہیں ہے، بچنا ہے تاکہ ہم جنت کے اندر پہن سکیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور جب یہ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے جنتی تو کہیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساری تعریفہ تیرے واسطے۔ الذی اذهب عنا الحزن، فرمایا اللہ کی تعریف کریں گے جس اللہ نے انہیں حزن اور غم سے نکالا ہوگا۔ غم حزن کہتے ہیں ایسی کیفیت کو کہ جو انسان پر اس وقت وہ حالت آتی ہے کہ جب وہ اپنی کوئی قیمتی شے کھو دے، اپنی کوئی قیمتی چیز کھو دے اور اپنی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ گما بیٹھے، اس وقت جو انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حزن۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اور یہ جنتیوں کے لیے اللہ نے خاص مہربانی فرمانی ہے کہ ان کے دلوں سے حزن کو دور کر دینا ہے، کیونکہ جب ایمان والا دنیا سے جائے گا نا تو ہر انسان کو فکر تو ہوتی ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، تو دنیا کے اندر یہ فکر تو ہوتی ہے۔ لیکن جب ایمان والا اور موحد دنیا سے اس کی روح پرواز کرتی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جاتی ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے خوشخبریاں دینے لگ جاتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پکے موحد اور مسلمان بن گئے، ثم استقاموا، جس وقت وہ دنیا سے جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی روح لینے کے لیے اللہ کی رحمت والے فرشتے آتے ہیں، اور پھر جب وہ روح لے کر جاتے ہیں رستے میں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈر بھی نہیں غم بھی نہ کر، جو چھوڑ کے آ رہا ہے اس کا غم نہ کر، اور جو آگے ہونے والا ہے اس کا ڈر نہ کر، اس کا خوف نہ کر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوشخبری ہے تیرے لیے جنت کی جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی وہاں پر جنت میں پہنچ کے سب سے پہلے یہی کہیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے، ان ربنا لغفور شکور، فرمایا بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی قدر کر فرمائیں گے اور جنت کے اندر انہیں ٹھکانہ دیں گے۔ الذی احلنا دار المقامتی، فرمایا وہ اللہ جس نے ہم کو، یہ جنتی لوگوں کی گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا پروردگار وہ احلنا دار المقامتی من فضلی، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کی جگہ پر جنت کے اندر۔ تو یہاں بھی دیکھیں من فضلی، جنتی جنت کے اندر یہی پہنچ کر کہے گا کہ میں جنت کے اندر پہنچا ہوں کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل۔ اس لیے جنت میں وہی جائیں گے جو اللہ کے فضل کے مستحق بن جائیں گے۔ کوئی اپنا عمل لے کر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے عمل کی وجہ سے۔ کوئی کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہے، بڑا جو ہے وہ میں نے عبادات کی ہے، بڑی ریاضات، تو میں جنتی ہوں پکا؟ فرمایا نہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اللہ فرماتے ہیں پھر وہاں پر انہیں خوشخبری دی جائے گی اور یہ کہیں گے جنتی ہمیں تکلیف بھی نہیں چھو سکتی اس جنت کے اندر اور ہمیں کوئی تھکن بھی محسوس نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں کے اندر شمار فرما دے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔